اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم والمہدی الموعود علیہ الصلاۃ والتسلیم اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ القدیم والفرقان العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم احبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے سامعین کرام، آج سے ہم روزانہ ایک واقعات کو سنتے ہوئے اپنے ایمان میں تازگی پیدا کریں، اپنے ایمان میں مضبوطی پیدا کریں، اپنے ایمان کو تازہ کریں گے انشاءاللہ۔ حاضرین اکرام، آج کی اس حالت حاضرہ میں لوگوں کا یہ حال ہو چکا ہے کہ لوگ دلوں میں خدا کی محبت کو بسانے کے بجائے دنیا اور دنیا کی چیزوں سے محبت کرنے لگے ہیں۔ جس خدا نے ہمیں پیدا کیا، جس خدا نے ہمیں اپنی رحمتوں سے نوازا، اپنی برکتوں سے نوازا، ہم اس خدا کو بھول بیٹھے۔ حاضرین اکرام، اگر آج ہم امت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کو سمجھ لیتے تو ہم کبھی دنیا سے محبت نہ کرتے۔ اللہ کا ہم جتنا بھی شکر گزار کم ہے کہ اللہ نے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ ہم اس امت میں پیدا ہوئے جو پیغمبروں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اے اللہ ہمیں پیغمبر ہی نہیں چاہیے بلکہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دے۔ اللہ اکبر۔ محترم احبہ، پیغمبروں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہونے کی دعا کی۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہم امت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ کیا ہے، لیکن آج ہم ہیں کہ اس خدا کو ہی بول بیٹھیں جس خدا نے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، حضرت امام مہدی موعود علیہ السلام کو مصدق بنایا۔ جتنا بھی شکر گزار کم ہیں، آج ہم کو دلوں سے دنیا کی محبت نکال کر صرف خدا کی محبت کو ہمارے دلوں میں بسانا ہے۔ ہم سب اچھی طرح سے واقف ہیں کہ انسان کے جسم کا ہر عضو کا کوئی نہ کوئی کام ہوتا ہے۔ آنکھوں کا کام ہے دیکھنا، کان کا کام ہے سننا، زبان کا کام ہے بولنا، اسی طرح دل کا کام ہے محبت کرنا۔ دل تو اللہ سے محبت کرے گا یا تو مخلوق سے محبت کرے گا۔ اس کے دل میں یا تو آخرت کی محبت ہوگی یا دنیا کی آخرت کی محبت سے دل میں نیکی کا شوق پیدا ہوتا ہے، جبکہ دنیا کی محبت کے بارے میں حدیث میں ارشاد فرمایا گیا کہ حب الدنیا راس کل قطیۃ، دنیا سے محبت تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ محترم احبہ، دنیا کی محبت کو دل سے نکال کر اور پروردگار کی محبت دل میں سما جانا کامل مومن ہونے کی نشانی ہے۔ حضرت کرام، جن کو دل سے اللہ سے کامل محبت ہو جاتی ہے ان کو تو دنیا کیا پتہ نہیں ہوتا۔ اس واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ سے محبت، اللہ سے دوستی کا کیا انجام ہوتا ہے۔ اور ہم اور آپ نے تو بار حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کا نام تو سنا ہوگا۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نہ کوئی شہزادی تھی، نہ کوئی ملکہ تھی، نہ خاندانی تھی۔ ان کی عادت یہ تھی کہ وہ روزہ عشاء کی نماز کے بعد غسل کر کے کپڑے بدل کے اپنے شوہر خاوند سے پوچھتی کہ آپ کو میری ضرورت ہے؟ اگر وہ کہتے کوئی نہیں ہے تو پھر پوچھتی مجھے اجازت ہے؟ وہ کہتی کہ ہاں اجازت ہے، تو پھر مصلی پہ کھڑی ہو جاتی اور فجر کی نماز تک مصلی پر کھڑی رہتی تھی۔ ان کا خاوند جلدی فوت ہو گیا، انتقال ہو گیا۔ جوانی میں حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ بیوہ ہو گئی تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جو بصرہ کے امام تھے، وہ خود حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے، خود چل کے آئے اور کہنے لگے اے رابعہ، میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کو شادی کا تو شوق نہیں تھا، وہ تو اولاد کے قابل نہیں تھے۔ شکل ان کی صرف نیکی اور اللہ سے تعلق تھا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو یہ لالچ تھی کہ یہ میری بیوی ہو جائے تو اس کی طفیل سے شاید میں بھی بخشا جاؤں گا، میری بھی بخشش ہو جائے گی۔ تو ان کے پاس آئے اور کہنے لگے رابعہ، میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، خود پیغام لے کر آئے۔ تو حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میری 4 باتوں کا جواب دے دو، میں شادی کر دوں گی، میں شادی کر لوں گی۔ کہنے لگے وہ 4 باتیں کیا ہیں؟ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ بتاؤ میں جنتی ہوں یا جہنمی ہوں؟ کہنے لگی تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ پھر حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا اچھا یہ بتاؤ جب اللہ تعالیٰ قیامت میں اعمال نامہ اڑائیں گا، کسی کے سیدھے ہاتھ میں آئے گا، کسی کے الٹے ہاتھ میں آئیں گے، تو بتاؤ میرا سیدھے ہاتھ میں آئے گا یا بائیں ہاتھ میں؟ وہ کہنے لگے یہ بھی میں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ پھر حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا اچھا یہ بتاؤ جب اللہ نیکیوں کو تولے گا، کس کی نیکیاں بڑھ جائیں گی، کسی کی گھٹ جائیں گی، کسی کے گناہ بڑھ جائیں گے؟ میرے گناہ زیادہ ہوں گے یا میرے نیکیاں زیادہ ہوں گے؟ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی نہیں فرمایا کہ یہ بھی میں نہیں کہہ سکتا۔
پھر آخری بات حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا اچھا یہ بتاؤ جب لوگ پل صراط پر سے گزریں گے کوئی پار ہو جائے گا کوئی نیچے گر جائے گا تو یہ بتاؤ میں نکل جاؤں گی یا دوزخ میں گر جاؤں گی، میں پار ہو جاؤں گی یا دوزخ میں گر جاؤں گی؟ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے یہ بھی میں نہیں بتا سکتا۔ تو پھر حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اچھا جاؤ مجھے تیاری کرنے دو، مجھے ان 4 باتوں کی تیاری کرنا ہے، میرے پاس شادی کے لیے وقت نہیں ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ محترم محبہ سامعین، معلوم ہوا کہ جو اللہ سے دوستی لگا لیتے ہیں اللہ تعالیٰ دنیا کو ان کے لیے مسخر کر دیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ دنیا کو ان کے پاؤں میں ڈال دیتا ہے۔ جب حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا، رات کو ان کا انتقال ہوا، اپنی خادمہ سے کہا بس 2-4 آدمی بلا کے مجھے جلد سے جلد رات میں مجھے لے جا کر دفن کر دینا، صبح ہوئی تو لوگوں کو بتا دینا، اور مجھے کفن دینا میرے اس چادر میں جس میں میں تہجد پڑھا کرتی۔ تو اسی طرح انہوں نے راتوں رات دفن کر کے صبح اعلان کیا، شور مچایا، ہائے ہائے کیوں بتایا نہیں۔ تو محترم سامعین، اگلی رات ان کی خادمہ نے ان کو خواب میں دیکھا، کس کو؟ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا، سبز لباس پہنے ہوئے ہیں، حسن جمالی سورج کی طرح چہرہ چمک رہا ہے۔ خادمہ نے پوچھا آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میرے اللہ نے میرے ساتھ بہت عمدہ معاملہ کیا۔ خادمہ نے پوچھا آپ کی وہ چادر کہاں گئی جس میں آپ کو کفن دیا تھا؟ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا وہ اللہ نے اتار لی ہے، اور اس چادر کو اللہ نے سنبھال کر رکھی ہے، جب قیامت کا دن اللہ میری نیکیوں کو اللہ تولے گا تو اس چادر کو بھی اس میں ساتھ تولے گا۔ پھر اس کے بعد خادمہ نے پوچھا منکر نکیر کا کیا ہوا؟ بھائی محترم، یہ احبہ یہاں سے سننے کا بڑا مزہ ہے، اپنے ایمان کو تازہ کرنا ہے۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے جواب کو سن کر اپنے ایمان کو تازہ کرنا ہے۔ محترم احبہ، حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ سے جب خادمہ نے خواب میں پوچھا بتائیے منکر نکیر کا کیا ہوا، حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا وہ آئے تھے، انہوں نے مجھ سے پوچھا من رب کا، تیرا رب کون ہے؟ تو میں نے کہا جس رب کو 40 سال زمین پر رہتے ہوئے نہیں بھولی، 4 ہاتھ زمین کے اندر جا کر کیسے اس رب کو بھول جاؤں؟ تو منکر نکیر نے کہا جب اس کا پہلا جواب ایسا تو اس کے آگے حساب کیا لینا، چلو چلتے ہیں چلو چلتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حاضرین کرام، یہ ہوتا ہے اللہ سے محبت، اللہ سے دوستی کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ حاضرین، واقعات کو سن لینا، واہ واہ کہہ دینا کافی نہیں ہے، بلکہ آج ہمیں ایسے واقعات کو سن کر حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں جو محبت الہی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، بس اسی طرح ہماری بھی زندگی میں بس محبت الہی میں، ہماری زندگی کو بھی بس محبت الہی میں گزارنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے دنیا کی محبت کو نکال کر صرف خدا کی محبت ہمارے دلوں میں بھر دے۔ سننے سے زیادہ، سنانے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔